حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ دیکھنے سے کہا ان کے فارغ ہونے کے بعد بات کریں۔ مسجد تو اصل میں نماز کی جگہ ہے، باقی جتنے کام ہیں وہ نماز کے لیے ہیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے نمازی بنانے کے لیے۔ باقی کام اس طرح نہیں ہونے چاہیے جیسے کسی بھی نماز کا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور لاؤڈ اسپیکر پر تسلسل کے ساتھ کوئی بات کی ہے تو اس کا ذہن بڑھ جائے، بس اوقات اس کو نماز کے اندر ذکر اور تلاوت میں الجھن ہوتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے جیسے کمزور آدمی پہ بہت مشکل ہے۔ تو پھر یہ عمل جو ہوتا ہے وہ دین نہیں ہوتا، دین سے روکنے کا عمل ہوتا ہے۔ عام طور سے مجمع جوڑنے کے لیے جو کچھ ہونے لگا ہے اس زمانے میں وہ دین نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترتیب بتلائی تھی وہ یہ تھی کہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس کو دیکھ کر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ہوگا، وہ زبان سے کچھ نہیں کرتا۔ ایک یا دو بندے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے اور وہ محبت کے ساتھ آہستہ سے لوگوں کو بتانے لگے ابھی انشاءاللہ بیان ہوگا، ابھی دین کی بات ہوگی، آپ تشریف رکھیں۔ شور نہیں ہوگا، کسی کی نماز نہیں خراب کی جاتی۔ اس زمانے میں دین کے نام پر بہت سارے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک بھی اس لیے ہمارے یہاں الحمدللہ خانقاہ کی کسی بھی مجلس میں جب تک کوئی ایک بندہ بھی نماز پڑھ رہا ہے لاؤڈ اسپیکر آن نہیں کیا جاتا، چاہے بیان نہ ہو یا نہ ہو۔ اصل تو نماز ہے، اصل تو عبادت ہے۔ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ کچھ لوگ چلے جائیں گے، ہم زبردستی کسی کو نہیں روک سکتے، ہمارے کہنے کے بعد بھی کوئی چلا جائے گا تو کیا ہم اس کے خلاف ایف آئی آر کریں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین جگہ پر اس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرنا، اور اس سے ہٹ کر کوئی کام کیا جائے گا تو اس سے خیر وجود میں نہیں آئے گا، شر میں اضافہ ہوگا۔ شور ہوگا لیکن اس شور کے نتیجے میں خیر نہیں شر پیدا ہوگا۔ اللہ شرور و فتن سے ہماری حفاظت کرے۔ ہم سے اب تک جو غلطیاں ہو چکی ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے، آئندہ اللہ غلطیوں سے بچائے۔ عام طور سے ایک خیال آتا ہے ذہنوں میں کہ ہم مسلمان تو ہیں، باقی متقی ہونا ہمارے بس میں نہیں، یا اس زمانے میں متقی بن کر جینا ممکن نہیں۔ یہ ایسی ہے گویا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اس زمانے میں مسلمان بن کر جینا ممکن نہیں۔ تقویٰ ایمان کے لازمی تقاضے بنا۔ اگر ایمان ہے تو اس کے جو اثرات زندگی میں نظر آتے ہیں انہی کا عنوان ہے تقویٰ۔ اگر دل میں ایمان ہے
تو زبان پر اس کا اثر پڑنا چاہیے نا. ایمان کو کنٹرول کرنا چاہیے نا زبان کو، کہ زبان جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، یہی تقویٰ ہے. اگر دل میں ایمان ہے تو اس ایمان کا اثر نظر پر ہونا چاہیے کہ نظر نامحرم کی طرف نہ اٹھے، صرف محرم کی طرف اٹھے، یہی تقویٰ ہے. اگر دل میں ایمان ہے تو اس کا اثر کان پر بھی ہونا چاہیے. تو کان میں ایمان کا اثر ہونا یہی تقویٰ ہے. زبان پر ایمان کا اثر ہونا یہی تقویٰ ہے. شرمگاہ پر ایمان کا اثر ہونا یہی تقویٰ ہے. اور ایمان کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ شیروانی ہے، آپ کسی تقریب میں جانے لگے تو پہن لیا، ورنہ اتار کر کے الماری میں حفاظت سے رکھ دیا. صاحب آپ کی شیروانی کہاں ہے؟ کہنے لگے الماری میں رکھی ہوئی ہے. ایسی دکاندار سے پوچھے آپ کا ایمان کہاں ہے؟ تو وہ کہے مسجد میں رکھا ہوا ہے. جب میں مسجد میں جاتا ہوں تو بہت پکا مومن ہوتا ہوں، وہاں بہت حفاظت سے رکھ کر کے آیا ہوں امام صاحب کے پاس امانت کے طور پر، اور مجھے اطمینان ہے ہماری مسجد کے امام صاحب خیانت نہیں کرتے، وہ ہمارے ایمان کی حفاظت کریں گے. باقی بازار میں تو ہم سے متاجر ہے. بھائی ایمان کسی شیروانی کا نام نہیں ہے، ایمان کسی کرتے پیجامے کا نام نہیں ہے. مومن ہر وقت مومن ہوتا ہے. اگر واقعی ایمان ہے، اگر یہ صرف ایمان کا نام نہیں ہے، اگر صرف ایمان کا عنوان نہیں ہے، تو اس ایمان کا اثر زبان پر نظر آنا چاہیے. ہمارے جاننے والوں میں ایک بڑے عالم تھے اور تاجر بھی تھے، بڑے اللہ والے تھے، نیک تھے، علم پختہ تھا، عمل کے مضبوط تھے اور تاجر بھی تھے. تو جب ان کو مدرسے سے فارغ ہو کر وقت ملتا تھا تو ان کی باقاعدہ دکان تھی بازار میں، اس میں بیٹھتے تھے. جوتے چپل کا کاروبار تھا ان کا. اس زمانے میں آگرہ کے کسی کمپنی کا جوتا آتا تھا جس میں اندر سول کے اندر اوپر نیچے چمڑا ہوتا تھا اور بیچ میں تختی ہوتی تھی، بورڈ اس کو. اوپر سے نیچے تک پورا لیدر نہیں ہوتا، اوپر نیچے لیدر، بیچ میں بورڈ. ان کے پاس ایک غیر مسلم گراہک آیا، اس نے جوتا نکلوایا، پہن کر کے دیکھا، اسے بہت پسند آیا، بھاؤ پوچھا، بھاؤ بھی اس کو بہت اچھا لگا، اور اس نے کہا مولوی صاحب اس کو پیک کر کے دے دیجیے. انہوں نے بکس کے اندر رکھا. ان زمانے میں جو بھی طریقہ رہا ہو باندھ کر دیا یا تھیلی میں دیا، غالباً اس زمانے میں یہ پلاسٹک کی تھیلیاں نہیں ایجاد ہوئی تھی، ڈبہ باندھ کر دے دیتے تھے. واللہ اعلم. پیسے ادا کیے، لے کر چلا. چند قدم جانے کے بعد اسے خیال ہے لوٹا، اور لوٹ کر کہا مولوی صاحب اس کے سول میں دفتی تو نہیں ہوگی؟ ہمارے یہاں یو پی میں دفتی کہتے ہیں بورڈ کو. اس کے سول میں دفتی تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی اس کمپنی کے جوتے میں اندر دفتی ہوتی ہے تو اس میں بھی ہوگی. تو اس نے کہا نہیں، مجھے تو پیپر لیدر کے سول والا جوتا چاہیے، مجھے دفتی والا نہیں چاہیے. یہ تمہاری مرضی، تم لے جانا چاہو لے جاؤ، واپس کرنا چاہو تو دے دو، میں تم کو پیسے دے دوں گا. نہیں، میرے پیسے واپس کرو. بازار میں تو یہ بھی لگا نا کہ یہ کیسا دکاندار ہے جو اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنے مال کا عیب بتلا کر، اپنے مال کی کمی بتلا کر اپنا نقصان کر رہا ہے. لیکن کر لیا نقصان. اس سے بھی ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. رزق دکان نہیں دیتا، رزق جوتے نہیں دیتے. اس زمانے میں مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو رزق کے نام پر اسے جوتے ملتے ہیں. تو جوتے رزق نہیں دیتے، رزاق اللہ ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین.
انہوں نے اطمینان سے پیسے واپس کر دیے، انہیں کوئی افسوس نہیں ہوا، کوئی بہان نہیں ہوا۔ کئی گھنٹے کے بعد وہی بندہ آیا اور آ کر اس نے کہا مولوی صاحب وہ جوتے دے دیے، دے دیا کہ یہ پیسے لے لیے۔ انہوں نے کہا بھائی تم کو تو دفتی والا نہیں چاہیے تھا، اور میں نے تم کو بتلا دیا تھا اس میں دفتی ہے، لے جا رہے ہو تو سمجھ کے لے جاؤ، اس کے اندر دفتی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں سمجھ رہا ہوں، مجھے دے دیجیے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اصل میں جوتے تو مجھے یہی پسند آئے، میں نے پہن کے بھی دیکھا، میرے پیر میں بھی بہت اچھا تھا، میں پورے بازار میں گھوما اور ہر جگہ مجھے اسی کمپنی کا یہی جوتا پسند آیا۔ ہر دکاندار سے میں نے پوچھا، سارے دکانداروں نے قسم کھا کر کہا کہ اس میں دفتی نہیں، اور آپ مجھے بتلا چکے تھے کہ اس میں دفتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کوئی آدمی جھوٹ بول کر اپنے مال کو تھوڑی خراب کہے گا، آدمی جھوٹ بول کر اپنے مال کی تعریف کرے گا، اس کا عیب تو نہیں بتلائے گا۔ تو چونکہ جوتا مجھے یہی پسند تھا، اسی جوتے کو خریدنے کا دل چاہا، تو میں کافی دور سے یہ سوچ کر واپس آیا ہوں کہ جب خریداری ہے تو سچے آدمی سے خریدوں، جھوٹوں سے کیوں خریدوں؟ وہ روزی ان کی مقدر تھی، آ کر رہی، کہیں نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی یہ کہہ کر بیچتا کہ اس میں اور نہیں ہے، دفتی نہیں ہے، تو وہ روزی اس کی حرام ہو جاتی، وہ آمدنی اس کی حرام ہو جاتی، اور یہ کام ایمان کے خلاف تھا۔ انہوں نے بتا کر کے بیچاروں کے لیے حلال و پاکیزہ ہے۔ تو تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ زندگی کے ہر عمل میں ایمان کو کنٹرول کرنا، یعنی ایمان پوری زندگی کو کنٹرول کرے، اس کا نام تقویٰ۔ ایمان دل میں اتنا اتر جائے، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کا یقین دل میں اتنا پیدا ہو جائے کہ ایمان کنٹرول کرنے لگے، ایمان زبان کو کنٹرول کرنے لگے، ایمان نگاہ کو کنٹرول کرنے لگے، ایمان کانوں کو کنٹرول کرنے لگے، ایمان ہاتھ اور پیر کو کنٹرول کرنے لگے، ایمان انسان کے معاملات کو، اخلاق کو، کردار کو، معاشرت کو، ہر چیز کو ایمان کنٹرول کرنے لگے۔ اسی کا نام تو تقویٰ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، وہ کبھی نہیں بن سکتا، تو وہ کہتا ہے میں اپنے کو زبان سے مسلمان کہہ سکتا ہوں، لیکن میں حقیقت میں مسلمان بن نہیں سکتا۔ تو بھائی جنت حقیقی مسلمان کو ملے گی، صرف زبان سے اپنے کو مسلمان کہنے والے کو تو نہیں ملے۔ آپ کسی دیوار پر آگ کی بڑی خوبصورت سی پینٹنگ لگا دیں، یا اس زمانے میں تو اور آسان ہو گیا ہے، کسی پروجیکٹر کے ذریعے دیوار پر آپ کے شعلے دکھائیں، نظر آ رہا ہے شعلے اٹھ رہے، آپ دہک رہی ہے، لیکن اس آگ میں ایک کپ چائے نہیں بن سکتی، ایک انڈا نہیں ابل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آگ کا منظر ہے، آگ نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے اپنے ملک میں کشمیر میں ایسی خطرناک ٹھنڈک ہے، بہت طویل عرصے کے بعد ڈل جھیل پوری جم گئی، برف کا میدان بن گیا ہے، ٹانکیوں کے اندر، نلوں کے اندر پانی جم گیا ہے۔ وہ بیچارے بجلی کے لیے بھی پریشان ہے، پانی کے لیے بھی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ اگر وہاں کے برفباری کے مناظر دکھائے جائیں، موبائل پر، ٹیلی ویژن پر برفباری کے مناظر دکھائی جائیں، یا کسی پروجیکٹر کے ذریعے دیوار کے اوپر برفباری کا منظر دکھایا جائے کہ برف پڑ رہی ہے، تو اس منظر کی وجہ سے مسجد ٹھنڈی نہیں ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ برفباری کا منظر ہے، برف نہیں ہے، وہ آگ کا منظر ہے، آگ نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس ایمان کا دعویٰ ہوتا ہے، ایمان کا بول ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان ہوگا تو خود بخود تقویٰ آئے گا۔ تقویٰ ایمان کے لازمی اثر کا نام ہے۔ کیا ہو جائے
لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل میں جھگڑا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑے تحقیق کے چکر میں رہتے ہیں، اور زندگی کے مختلف معاملات میں شیطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، شیطان کے مقابلے میں جنگ ہار جاتے ہیں، گھریلو زندگی میں، سماجی زندگی میں، معاملات میں۔ اسی لیے انسان معاملات میں پرکھا جاتا ہے۔ کسی کی نماز دیکھ کر کے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ یہ بڑا اچھا انسان ہے، اس سے تھوڑا لین دین کر کے دیکھو، اس کے پڑوس میں رہ کر کے دیکھو، اس سے کوئی معاملہ کر کے دیکھو، تب پتہ چلے گا یہ اچھا انسان ہے یا نہیں۔ ہم معاملات میں کیوں دھوکہ کھا جاتے ہیں؟ ہم لین دین میں کیوں دھوکہ کھا جاتے ہیں؟ جب کوئی بات ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے، جب کوئی ناگواری کی بات ہوتی ہے، اس وقت ہم کیوں ہتھیار ڈال دیتے ہیں شیطان کے آگے؟ ہماری زبان سے اور کیوں نکلنے لگتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ایمان کا دعوے دار جس کے دل میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے شریعت کی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ایمان کا وہ دعوے دار جس کے دل میں ایمان نہ ہو، شریعت کی زبان میں اس کو منافق کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے اندر وہ چاروں عادتیں ہوں تو وہ 100% منافق ہے، پیور منافق ہے۔ اور اگر کسی کے اندر ان میں سے ایک عادت ہے تو وہ 25% منافق ہے، چوتھائی منافق ہے۔ اگر 2 عادتیں ہیں تو وہ آدھا منافق ہے، اگر 3 عادتیں ہیں تو وہ 75% منافق ہے، 4 عادتیں ہیں تو وہ 100% منافق ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنی زندگی کو ان عادتوں سے بچا پاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی گفتگو میں جھوٹ شامل ہو، یہ جھوٹ اس کے منافق ہونے کی نشانی ہے۔ اذا حدث کذب، جس کی گفتگو میں جھوٹ شامل ہوتا ہو، جو جھوٹ بولتا ہو، کم یا زیادہ، کم بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بالٹی آب زمزم میں ایک قطرہ پیشاب ڈال دیا جائے تو پوری بالٹی ناپاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گھنٹوں کی گفتگو میں ایک بات میں اگر جھوٹ ہے تو پوری گفتگو ناپاک ہو جاتی ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر چوتھائی نفاق کی علامت ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، دوسری علامت یہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہوا، اب 10 دن میں یہ ادائیگی کر دوں گا، اب 10 دن کے 10 ہفتے گزر رہے ہیں اور سامنے والے کی بیچارے کی ماننے کی ہمت نہیں ہو رہا، حل کرتے ہیں، آپ روزانہ مجھے فون کرتے رہتے ہیں، آپ نے میرا دروازہ کھا لیا ہے، آپ مجھے بار بار ٹوکتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں میرے لیے آنا ہے، جب ہوگا تب دے دوں گا۔ پیسے بھی لے کر بیٹھے ہیں اور اوپر سے غصہ بھی ہو رہے ہیں، وہ بیچارہ رہ بھی نہیں سکتا محلے میں، 2-4 مرتبہ مانگ لے تو اس کا محلے میں رکنا مشکل ہو۔ یہ وعدہ خلافی کیا ہے؟ یہ نفاق کی علامت ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایسا آدمی اپنے کو زبان سے مسلمان کہہ رہا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور وہ شخص جس کے پاس امانت رکھائی ہے اور وہ خیانت کرے، یہ نفاق کی تیسری علامت ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب اسے غصہ آئے تو وہ گالی گلوچ کرے، یہ نفاق کی چوتھی علامت ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ایمان کا اثر ہے۔ جب دل میں ایمان آتا ہے اب انسان کی گفتگو میں جھوٹ نہیں ہوتا، یہ تقویٰ ہے۔ جھوٹ سے بچنا یہ تقویٰ ہے۔ اب انسان وعدہ پورا کرتا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اب انسان امانت ادا کرتا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اب انسان ناگواری کے موقع پر اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے کہ میں غصے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلنے پائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور جس کا میں اللہ کے پاس جا کر حساب نہ دے سکوں۔ وہ پہلے توڑتا ہے پھر بولتا ہے، مجھے اپنی پوری زندگی کا اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے۔ تو تقویٰ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ جس کا ایمان کامل ہو گیا اور اس کی زندگی میں کامل تقویٰ آ گیا، وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ سیدھی سی بات ہے، ولی کی کوئی سیلے تھوڑی ہوتی ہے۔
جب تقویٰ آ جاتا ہے، جب ایمان کامل ہوتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی بے پناہ محبت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جس کی محبت ہوتی ہے اس کی یاد بہت آتی ہے۔ فطری بات ہے، جس کی محبت ہوتی ہے اس کی یاد آتی ہے۔ آپ اس کے سامنے کسی اور کی بات نہیں کر سکتے۔ کسی ماں کے سامنے کوئی اپنے بچے کا تذکرہ کر کے دیکھے، کوئی کہے میرا بیٹا بہت شریف ہو گیا، فوراً آگے سے ہاں صحیح کہہ رہی ہو بہن، میرا بھی بیٹا بہت شریف ہے۔ وہ صرف اپنے بیٹے کا تذکرہ کرے گی، کسی اور کا تذکرہ سن نہیں سکتی۔ وہ کہے میرا بیٹا بہت سیدھا، ہاں صحیح بات ہے، آج کل بچے ایسے ہو گئے، میرا بچہ بھی بہت سیدھا ہے۔ تم اچھا کہو تو اپنے بچے کو اچھا کہے گی، تم کچھ اور کہو تو اپنے بچے وہ اپنے بیٹے کا تذکرہ کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اپنے بیٹے سے محبت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کو اللہ سے محبت ہو اور وہ اللہ کو کثرت سے یاد نہ کرے؟ اور اگر وہ اللہ کو کثرت سے یاد نہیں کرتا اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے۔ محبت تو ایسی چیز ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ تھا، ایک راستے سے گزر کر اسکول جاتا تھا، وہاں ایک خاتون رہتی تھی۔ دروازے سے انہوں نے جھانک کے دیکھا، ان کی نظر پڑی، بچہ جا رہا، بولا یہاں آؤ بیٹا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسکول جا رہے۔ کتنے بجے اسکول ہے؟ کتنے؟ بیٹا تھوڑا سا وقت ہے، اندر آ جاؤ، کچھ کھا لو پھر چلے جانا۔ اسے بہت محبت سے بیٹھایا، کچھ کھلایا پلایا، پھر رخصت کر دیا۔ اب یہ روز کا معمول بنا لیا، بچے کا بھی دل لگ گیا، آنٹی مجھے کچھ نہ کچھ کھلاتی ہیں، وہ کھلاتی، وہ لے کر وہ ادھر سے جاتا اور کھاتا جاتا۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے تذکرہ کیا، ماں کو ذرا فکر ہوئی یہ چکر کیا ہے؟ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، بڑے اندیشے ہوتے ہیں ماں باپ کے دل میں، اسے فکر ہوئی بھائی یہ کون عورت ہے؟ ماں آئی اس سے ملنے کی اور کہا کہ بہن میں تو آپ کو جانتی نہیں، آپ مجھے جانتی نہیں، میرا بچہ یہاں سے جاتا ہے، آپ روزانہ اسے روک لیتی ہیں، کچھ کھلاتی پلاتی ہیں، اس کی وجہ کیا؟ وہ عورت رونے لگی۔ اس نے کہا اصل میں میرا بھی ایک بچہ تھا، فوت ہو گیا، میں نے پہلی مرتبہ تمہارے بیٹے کو دیکھا، مجھے اپنا بچہ یاد آ گیا، بہت ملتی جلتی شکل ہے، بس میں تو اپنے بچے کی محبت میں تمہارے بچے کو کھلاتی پلاتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تھوڑی دیر کے لیے میرا اپنا بچہ مجھے مل جاتا ہے، اور کوئی بات نہیں، تمہیں برا لگے تو معاف کر دو، لیکن اور تو کوئی مسئلہ نہیں، بس میں چاہتی ہوں آ جایا کرے تھوڑی دیر تمہارا بچہ، میرا دل بہل جاتا ہے، مجھے اپنا بچہ یاد آتا ہے۔ اپنا بچہ، اپنے بچے سے محبت ہے تو دوسرے کا بچہ دیکھ کر کے بھی اپنا بچہ یاد آتا ہے اور ماں اس سے محبت کرتی ہے۔ جب اللہ کی یاد آ جاتی ہے، جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ دل میں ایمان ہو، دل میں تقویٰ ہو اور اللہ کی محبت نہ آئے۔ جب اللہ کی محبت آتی ہے تو اللہ کی یاد خوب آتی ہے، اور ان دونوں کا ایسا جوڑ ہے، جتنی محبت آتی ہے اتنی اللہ کی یاد آتی ہے، اور جتنی اللہ کی یاد بڑھتی ہے اتنی محبت بڑھتی ہے۔ دونوں کا آپس میں جوڑ ہے، محبت کے ذریعے اللہ کی یاد بڑھتی ہے، اللہ کی یاد کے ذریعے اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، اور ساتھ میں فرمایا ومن الناس، پہلا جملہ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، دوسرا جملہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ کسی اور سے اتنی محبت کر ہی نہیں سکتے جتنی محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ایمان کے ذریعے ان کا یقین درست ہو جاتا ہے، اس ایمان کے ذریعے ان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں، پنکھا چل رہا ہے، ہوا مل رہی تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اللہ چاہ رہے ہیں تو چل رہا ہے۔ اس لوہے کو بھی اللہ نے بنایا، اس پلاسٹک کو بھی اللہ نے بنایا، اس کو بنانے والے کے دماغ کو بھی اللہ نے بنایا، اس کے اندر جو کرنٹ آ رہا ہے اس کو بھی اللہ نے بنایا، اور مجھے بھی اللہ نے بنایا۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ پنکھا دیکھتا ہے تو اسے اللہ یاد آتے ہیں، بجلی دیکھتا ہے تو اسے اللہ یاد آتے ہیں،
وہ پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ یاد آتے ہیں، وہ کھیتوں میں جاتا ہے تو اسے اللہ یاد آتے ہیں، وہ روٹی کا ایک لقمہ اٹھاتا ہے تو اسے اللہ یاد آتے ہیں۔ اللہ نے کتنی محبت سے میرے لیے یہ روٹی بنوائی ہے، اللہ نے کتنی محبت سے میرے لیے ایک دانہ پیدا کیا، اللہ اکبر، ایک دانے کے لیے اللہ کے کتنے بندوں نے محنت کی، کتنی صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی، کتنی محبت سے اللہ نے یہ دانہ دیا۔ ساری دنیا کے سائنسداں مل کر کے کسی کمپنی میں ایک دانہ بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے۔ زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دانہ دیا، یہ گیہوں کا دانہ دیا، یہ چاول کا دانہ دیا، ہر جگہ اس کو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے اور ہر نعمت پر اسے اللہ کی یاد آتی ہے۔ کوئی نعمت اگر اللہ واپس لے لیتے ہیں تو اسے احساس ہوتا ہے سب کچھ تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ نے اگر تھوڑا سا واپس لے لیا تو شکایت کی کیا بات ہے؟ اتنا لینے کے بعد بھی ابھی کتنی نعمتیں ہیں جو میرے پاس باقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ رکھی ہے، دے رکھی ہے۔ اللہ چاہے تو سب واپس لے لے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خود اپنا بھی نہیں ہوں، میری جان بھی اپنی نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو میری جان لے لے، اللہ چاہے تو میرا سارا مال لے لے، اللہ چاہے تو جتنی نعمتیں سب واپس لے لے، تھوڑا سا اللہ نے واپس کیا، کتنا زیادہ ہی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے۔ ہر وقت سے اللہ کی عادت، ہر وقت سے اللہ کی عادت۔ یہ بعض نوجوانوں کو اعتراض ہوتا نا، سب انہوں نے کہا یہاں بھی اللہ، یہاں بھی اللہ، یہاں بھی اللہ۔ اصل میں ان کی بات سمجھی نہیں گئی۔ ان کا کہنے کا منشا یہ ہے کہ جہاں دیکھو ہمیں تو اللہ یاد آتے ہیں، یہاں بھی اللہ کی قدرت ہے، یہاں بھی اللہ کی قدرت ہے، یہاں یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ وہ پانی دیکھے تو اللہ یاد آتے ہیں، وہ پتھر دیکھے تو اللہ یاد آتے ہیں، وہ پہاڑ کو دیکھے تو اللہ یاد آتے ہیں، وہ درختوں کو دیکھے تو اللہ یاد آتے ہیں۔ اور یہ کوئی مصنوعی بات نہیں ہے، کوئی اللہ سے دل لگا کے تو دیکھے اور کوئی اپنے یقین کو ذرا درست کر کے دیکھے اور کوئی کثرت سے اللہ کو یاد کر کے دیکھے، پھر عملی تجربہ ہوتا ہے، ہر جگہ اللہ یاد آتے ہیں۔ اور جب اللہ یاد آتے ہیں اور بندے کو اس کا خیال بھی رہتا ہے مجھے جا کر اللہ کے بعد اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو پھر اس کی ہمت نہیں ہوتی نافرمانی کرنے کی، پھر اس کا ایمان شیروانی نہیں ہوتا جسے مسجد میں چھوڑ کر چلے جائے اور بازار میں جا کر خالص تاجر بن کے بیٹھ جائے۔ وہ بازار میں بھی تاجر ہوتا ہے تو مومن تاجر ہوتا ہے، وہ گھر میں جا کر شوہر ہوتا ہے تو مومن شوہر ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کا باپ ہوتا ہے تو مومن باپ ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کا بیٹا ہوتا ہے تو مومن بیٹا ہوتا ہے۔ عورت اپنے شوہر کی بیوی ہوتی ہے تو ایمان والی ہوتی ہے، اور مرد اپنی بیوی کا شوہر ہوتا ہے تو ایمان والا ہوتا ہے۔ ہر جگہ اس کا ایمان اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ہر جگہ اس کا ایمان اسے اللہ کی نافرمانی سے بچا رہا ہوتا ہے، ہر جگہ اس کا ایمان اس کو اللہ کی مرضی پر چلا رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کی مرضی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی اللہ کی مرضی ہے، اس لیے وہ ہر کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہے کہ یہ ایمان والا مکمل ایمان کی علامت بن جاتا ہے، یہ مکمل ایمان کا تعارف بن جاتا ہے، یہ مکمل ایمان کی دعوت بن جاتا ہے۔ پھر اسے الگ سے دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ابتدائی دور کا واقعہ ہے، اسلام کی ابتدائی صدیوں کا۔ ملک شام میں کسی شہر میں ایک مسلمان کی غلے کی دکان تھی، عیسائیوں کی بھی کافی آبادی تھی وہاں۔ ایک حیثیت والا عیسائی اپنے ملازم کو ساتھ لے کر آیا غلہ خریدنے کے لیے۔ جو خریدتا تھا اس کو، اس زمانے میں جو عام طور سے استعمال ہوتا تھا روٹی کے لیے، تو اسے جو خریدتا تھا بارلی چکے۔ مسلمان دکاندار کے پاس آیا، شام کا وقت تھا، اور اس نے آ کر کے کہا کہ روٹی جو چاہیے ذرا آپ دکھائیے، آپ کے پاس ہے؟ اس نے دکھایا جی ہے۔ تو ٹھیک ہے، دیکھا دانا صاف ستھرا ہے، بڑا ہے، اچھا دانا ہے۔ بھاؤ پوچھا تو بھاؤ بھی بہت مناسب لگا، اسے زیادہ مقدار میں لینا تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اتنے جو دے دی۔ عام طور سے جیسے لوگ ہوتے ہیں، حیثیت والے لوگ ہوتے ہیں، ایک مرتبہ بازار میں 15 دن کے لیے خرید لیا، 1 مہینے کے لیے خرید لیا، 4 مہینے کے لیے خرید لیا، گھر میں جا کر کے اسٹاک کر لیا، تو کچھ زیادہ دنوں کے لیے وہ جو لینے کے لیے آئے۔ تو اس دکاندار نے کہا کہ آپ ایک زحمت کریں گے؟ آپ بولیے۔ وہ سامنے جو دکان والا ہے آپ اس سے جا کر لے لیں، یہی مال اسی قیمت میں وہاں بھی آپ کو مل جائے۔ یہ آنے والا سمجھا کہ شاید اس کے پاس اسٹاک نہیں ہوگا،
اور عام طور سے دکانداروں کے جو کاروباری گھرانے ہوتے ہیں وہ کیا ایسا ہوتا ہے، ایک بھائی کی یہاں دکان ہے، ایک بھائی کی وہاں دکان ہے، بیٹے کی یہاں دکان ہے، باپ کی وہاں ہے، باپ کی وہاں یہاں ہے، بیٹے کی وہاں ہے، ایسے ایک گھر کی کئی دکانیں ہوتی تو شاید گھر کی ہی وہ بھی دوسری دکان ہوگی اور وہاں اسٹاک ہوگا، یہاں اسٹاک نہیں ہوگا۔ تو اس نے پوچھا کیا بات ہے، کیا آپ کے پاس اسٹاک نہیں؟ کہ نہیں میرے پاس تو اسٹاک ہے، لیکن اگر آپ تھوڑی سی زحمت کر لیں وہاں سے لے لیں، آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ میری درخواست قبول کر لیں۔ کہ وہ آپ کا کوئی رشتے دار ہے؟ کہ نہیں وہ رشتے دار بھی نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، وہ کرسچن ہے، وہ عیسائی ہے، لیکن میری درخواست ہے کہ آپ وہاں سے لیں۔ تو اس نے حیرت کے ساتھ پوچھا کہ بھائی میں تمہارے پاس جو لینے آیا ہوں زیادہ مقدار میں لینے آیا ہوں، تمہارا نفع ہوگا، تم مجھے وہاں کیوں بھیج رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے تھوڑی سی تکلیف تو آپ کو ہوگی، اصل میں ہم مسلمان ہیں، ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے احکام کی۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ پڑوسی کا تمہارے ذمہ حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبریل امین پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں اتنی مرتبہ میرے پاس آئے اور اتنی تاکید کی کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ شاید وراثت میں بھی پڑوسی کا حق مقرر کیا جائے گا، اور اگر اللہ مقرر کر دیتے تو دینا پڑتا نا، اتنا حصہ تمہارے پڑوسی کا تو دینا پڑتا۔ تو حضور فرما رہے اتنی تاکید کی کہ مجھے لگا کہ شاید وراثت میں بھی پڑوسی کا حق مقرر کیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کی کتنی اہمیت بڑھتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ صاحب جس طرح گھر کے پڑوسی ہوتے ہیں بازار کے بھی پڑوسی ہوتے ہیں، ہم دونوں کی دکان ایک ہی بازار میں ہے تو ہم دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ آج صبح سے میرے پاس اچھا بزنس ہوا ہے اور میں نے بہت اچھے پیسے کمائے، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں میرا وہ بھائی جو میرا پڑوسی ہے اس کے پاس کوئی ایک بھی کسٹمر نہیں آیا، وہ صبح سے انتظار کر رہا ہے، اس نے کوئی بھی نہیں کمایا، بار بار میرا دل دکھ رہا تھا یا اللہ اس کے پاس بھی کوئی کسٹمر بھیج دیجیے، اس کا بھی کچھ بھلا ہو جائے، اس کے بچے بھی کوئی انتظار کر رہے ہیں، اس کے گھر میں بھی کچھ بھولا جاتا ہے۔ آپ اب شام کا وقت ہے، آپ اتنی مقدار میں جو لینے آ گئے، اگر آپ وہاں سے خرید لیں گے برابر ہو جائے گا حساب، دن بھر کی اس کی کمائی ہو جائے گی، اس لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں آپ وہاں سے لے لیں۔ جس کے پاس بھیج رہا ہے وہ بھی عیسائی، جس کو بھیج رہا ہے وہ بھی عیسائی، بھیجنے والا مسلمان۔ وہ وہاں چلا، اس کے پاس گیا، جو نکلوائی، دیکھا، بھاؤ پوچھا، واقعی مال اس کے پاس بھی اچھا تھا، بھاؤ مناسب تھا، وہاں اس نے جو خریدا اپنے ملازموں کو دیا کہ گھر جاؤ، اور وہ سوچنے لگا ایک ہی شہر میں ہم سب رہتے ہیں، ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، ہم اتنے با اخلاق نہیں ہیں، ہم اتنے بلند کردار نہیں ہیں، یہ بھی تو انسان ہے نا، ان کو بھی تو ان کے ماں باپ نے جنم دیا ہے، یہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، یہ اتنے بلند کردار کیسے ہوئے؟ ان کے ایمان نے ان کو اتنا بلند کردار بنایا ہے، تو یہ نعمت تو مجھے بھی حاصل کرنی چاہیے، اچھا انسان تو مجھے بھی بننا چاہیے۔ جو بھجوا دیا گھر، اور وہ آدمی پھر چل کر اس دکان پر آ گیا، تو اس دکاندار نے پوچھا یہ بیچارہ اپنے کسی اور کام میں مصروف ہو گیا تھا، یہ تھوڑی بیٹھ کر تاکتا رہے گا وہ گیا کہ نہیں گیا۔ تو اس نے پوچھا کیا ہوا، آپ کو وہاں جو نہیں ملا؟ کہ نہیں جو تو مل گئی، وہ تو میں نے گھر بھیج دیا۔ کہ پھر اب میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ کہا اب مجھے ایک اور چیز کی ضرورت ہے جو وہاں نہیں مل سکتی تھی، یہاں مل سکتی ہے، مجھے بھی اپنا جیسا ایمان والا بناؤ۔ میرے دوستوں اس ملک میں ہمارا یہ کردار ہوتا تو آج کا رنگ یہ ہوتا۔ ہم جن حالات کی شکایت کرتے ہیں وہ حالات ہمارے اپنے خریدے ہوئے ہیں۔ آج تو آدمی کو ڈر لگتا ہے، دوسروں کو نہیں اپنوں کو ڈر لگتا ہے۔ بھائی اپنے والے کسی دکاندار کے پاس مت جانا، وہ زیادہ جھوٹ بولے گا، وہ زیادہ دھوکہ دے، مجھے معاف کیجیے گا، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا کردار ہے، یہ اصل میں مسلمان کا کردار نہیں ہے، یہ منافق کا کردار ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم کیا ہو گئے میرے دوستو؟ ایمان ہوگا تو لازمی طور پر تقویٰ ہوگا،
اور ایمان ہوگا تو دل میں لازمی طور پر اللہ کی محبت ہوگی، اور اللہ کی محبت ہوگی تو کثرت سے اللہ کی یاد ہوگی، اور جتنی اللہ کی یاد بڑھے گی اتنی اللہ کی محبت بڑھے گی۔ اور جب کسی کی محبت دل میں آتی ہے تو اس کی نقل کرنے کا دل چاہتا ہے، جس کی محبت دل میں آتی ہے اس کی نقل کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اب بندہ اللہ کی نقل تو کر نہیں سکتا، دل تو یہ چاہتا ہے میرے دل میں اللہ کی محبت، میں بھی ایسی کھانا کھاؤں جیسے اللہ کھاتے ہیں، تو اللہ تو کھاتے نہیں، اللہ کہتے ہیں وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ کھلاتے ہیں اللہ کھاتے نہیں۔ میں بھی ایسی سویا کروں گا آج سے جیسے اللہ سوتے ہیں، تو اللہ تو سوتے نہیں۔ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے۔ اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ کی محبت ہے تو میں اللہ کی نقل کیسے کروں؟ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں نقل کرنے کے لیے ایک نمونہ دیتا ہوں، اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے تو اس نمونے کی نقل کرو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ایمان والو، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اس کے لیے جس کو اللہ کا یقین ہے، اس کے لیے جس کو اللہ سے محبت اور تعلق ہے، اور اس کے لیے جس کو آخرت کا یقین ہے، اور اس کے لیے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، تو اللہ کی نقل کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اللہ کی کوئی نقل نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے نقل کرنے کے لیے نمونہ دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آدمی اپنے کو کہے میں ایمان والا ہوں اور نقل کرے کسی اور کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کسی اور کی نقل کرے، یہ خطرے کی علامت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کوئی کسی اور کو کیا دھوکہ دے گا، کوئی کسی اور کے ساتھ کیا زیادتی کرے گا، آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ کیا ایمان والوں کو دھوکہ دیں گے اور یہ کیا اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیں گے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، پتہ نہیں۔ تو میرے دوستو، تقویٰ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے تو فکر کی بات ہے، گھبرانے کی بات ہے، اور جلدی تقویٰ لانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ موقع ہمارے پاس صرف موت تک کا ہے، اور موت کب آئے گی پتہ نہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، کسی بھی لمحے موت آ سکتی ہے، اور جیسے ہی موت آئی موقع ختم ہو جائے گا، موت تک کا موقع ہے، اس لیے انتظار کی گنجائش نہیں کہ اتنے دن کے بعد موت تک ہی بن جائے۔ آج تو حال یہ ہے کہ نوجوان بیٹا اگر سنت کا اتباع کرے تو باپ کہتا ہے یہ کوئی عمر ہے یہ سب کرنے کی، ارے یہ کام بڑھاپے میں کرنا، سبحان اللہ، لکھا کر لائے ہیں اللہ کی طرف سے بڑھاپے تک زندہ ہے، اور اگر زندہ بھی رہے بڑھاپے تک تو کیا اس زندگی کا حساب نہیں ہوگا جو پہلے گزر گئی؟ کیا اس زندگی میں، کیا جوانی میں نوجوان اللہ کا بندہ نہیں ہے، اور کیا نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے؟ اور ولایت کوئی چیز نہیں ہے، ایمان کا کامل ہونا اور زندگی میں مکمل تقویٰ آ جانا یہی ولایت ہے، لیکن اس ایمان کو کامل بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، زندگی میں تقویٰ لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ شروع میں انسان بتکلف محنت کرتا ہے، پھر گاڑی بہت چل جاتی ہے، جیسے انجن اسٹارٹ کیا جاتا ہے نا، بعض انجن ہوتے ہیں ہاتھ سے، بس سیلف میں اسٹارٹ ہوتے ہیں، اس میں بھی تو سیلف لگانا پڑتا ہے نا، جب چابی گھمانی پڑتی ہے بٹن دبانا پڑتا ہے، جس طرح چابی گھمانی ہوتی ہے بٹن دبانا ہوتا ہے، یا کسی گاڑی کو دھکا دینا ہوتا ہے، انجن کو ہلانا ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ چل پڑتا ہے تو پھر اپنی ذات سے چلتا رہتا ہے، خود بخود چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح کسی سے جڑ کر کے ذرا دھکا لگانا پڑتا ہے، ذرا ذکر و مراقبہ کرنا پڑتا ہے، ذرا دیر تک اللہ کی یاد میں بیٹھنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر جب گاڑی چل پڑتی ہے تو پھر ذکر اور تقوی کا ایسا جوڑ ہوتا ہے، ذکر سے تقوی بڑھتا ہے، تقوی سے ذکر بڑھتا ہے، ذکر سے تقوی بڑھتا ہے، تقوی سے ذکر بڑھتا ہے، اس ذکر کے نتیجے میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے، اللہ کی محبت جتنی بڑھتی ہے اتنا ذکر اور بڑھتا ہے، اور جتنا ذکر اور بڑھتا ہے اتنا اللہ کی محبت بڑھتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے انسان اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، انسان اللہ کی محبت میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ میں کہوں تو شاید آپ میرا گریبان پکڑ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے مجھے یاد کرتے کرتے اور میرا کہنا مانتے مانتے اور میری محبت کرتے کرتے اور کثرت سے میرا ذکر کرتے کرتے ایک وقت آ جاتا ہے میرے بندے کا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، وہ میرے ذریعے چلتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ کسی کی باتیں کسی اللہ والے نے کہہ دی ہوں تو لوگ ڈنڈا لے کر کے پیچھا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیکن مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر وہ میری محبت میں ایسا گم ہو جاتا ہے اور اس کا تقویٰ اتنا کامل ہو جاتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، یعنی پھر وہ اپنی آنکھ سے میری نافرمانی کر ہی نہیں سکتا۔ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، یعنی پھر وہ اپنے کان سے میری نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں سے میری نافرمانی نہیں کر سکتا۔ وہ مرنا پسند کرتا ہے لیکن میری نافرمانی پسند نہیں۔ اس کے لیے میرے دوستوں اسٹارٹنگ میں تو دھکا لگانا پڑے گا، تو لگانا پڑے گا کہ نہیں لگانا پڑے گا؟ خود بخود تو نہیں ہو جاتا نا، خود بخود ہو جاتا تو اب تک ہم سب ولی کامل ہو گئے ہوتے، خود بخود ہو گیا ہوتا تو اب تک ہم سب کے اندر کامل تقویٰ آ گیا ہوتا۔ وہ جو اسٹارٹنگ میں محنت کرنی پڑتی ہے نا، وہی ہے ذکر و مراقبہ، وہی ہے معمولات کی پابندی، اور وہی ہے بیعت۔ بیعت کیا چیز ہے؟ کسی کو گواہ بنا کر کے یہ طے کرنا کہ اب ہم آپ سے پوچھ کر کے آپ کے مشورے سے عمل کریں گے۔ جس طرح کوئی اپنی جسمانی بیماری کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیں ہماری کیا بیماری ہے اور ہم کیا دوا لیں، دوا کھائیں گے تو انشاءاللہ صحت مند ہو جائیں گے۔ بس ہم آپ سے پوچھ کر کے ہم آپ سے مشورہ کیا کریں گے کہ آخر میں یہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، میں جھوٹ سے بچنا چاہتا ہوں لیکن نکل جاتا ہے میری زبان سے، آپ مجھے بتائیے کوئی ترکیب بتائیے، میں بدنگاہی سے بچنا چاہتا ہوں لیکن ہو جاتی ہے مجھ سے، آپ مجھے کوئی ترکیب بتائیے۔ تو کوئی تو ایسا بڑا ہوگا جس کے پاس آدمی جائے اور اس کو اپنے حالات بتلائے اور اس سے مشورہ کرے، اور وہ مشورہ کیا دے گا؟ وہ کتاب و سنت بتلائے گا، وہ قرآن پاک کی تعلیمات بتلائے گا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتلائے گا، بتلائے گا بھی اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرے گا۔ بھائی انجن اگر جا رہا ہے کہیں لکھنؤ جا رہا ہے، ایک انجن ایک ڈبہ بھی لکھنؤ جانا چاہتا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ جا کے انجن سے کہے گا ہمیں بھی اپنے ساتھ جوڑ لیجیے، جڑ جاؤ ہمارے ساتھ، جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں تم بھی چلے جانا۔ بس تو جو جا رہا ہے اللہ کے راستے میں، جو جا رہا ہے جنت کی طرف، جو اس سے جڑ جاتا ہے وہ اسے بھی لیے چلا جاتا ہے۔ 2 ڈبے جڑ جائے تو وہ 2 کو لے کے جاتا ہے، 10 ڈبے جڑ جائے تو وہ 10 کو لے کے جاتا ہے، 20 ڈبے جڑ جائے تو وہ 20 کو لے کے جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے ٹرین چلتی کبھی آپ نے ٹرین دیکھا ہے؟ انجن کون سے چلتا ہے؟ ڈبہ لے کے چلتا ہے۔ کسی ٹرین میں 20 ڈبے ہیں تو 21ویں ڈبے کو جوڑنا ہے تو کس سے جوڑے گا؟ 21ویں ڈبے کو انجن سے جوڑنا ہے تو کس سے جوڑے گا؟ 20ویں سے جوڑے گا نا، لیکن وہ 20ویں سے جوڑا کہ انجن سے جوڑا؟ یہی دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کو، فلاں سے جڑے، ارے فلاں سے نہیں جڑے، ہمارے انجن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری اپنی زندگی میں 20 ڈبے انجن سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ انجن کے ساتھ دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ 21ویں ڈبے کو انجن سے جوڑنا ہے، کوئی مجھے 20 کو ہٹا کر کے جوڑ کر کے دکھائے، 21ویں سے جڑے گا تو وہ انجن سے جڑے گا نا۔ اب 22ویں کو جوڑنا ہے تو کس سے جڑے گا؟ 21ویں سے جڑے گا۔ اب 23ویں کو جوڑنا ہے تو کس سے جڑے گا؟ 22ویں سے جڑے گا۔ اب 24ویں کو جوڑنا ہے تو کس سے؟ یہ تو ترتیب ہے۔ اسی کو محدثین کے اصل متصل کہتے ہیں، اسی کو صوفیہ کے ہاں اتصال نسبت کہتے ہیں۔ جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اتصال سند کے ساتھ، سند متصل کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مضبوطی سے جڑ جائے کہ پھر ہماری زندگی میں تقویٰ آ جائے اور ہم اس قابل بن جائیں کہ ہم بھی دوسروں کو لے کر چل سکے جنت کے راستے۔ بس میرے دوستوں اتنی سی بات ہے، اتنی سی حقیقت ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑے سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، ذرا کنٹرول کرنا پڑتا ہے، نظر پر بھی، کان پر بھی، ہاتھوں پیر پر بھی، اور ذرا ضرورت ہو تو ڈانٹ بھی کھانی پڑتی ہے، ضرورت ہو تو سزا بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ جب شیخ سزا مقرر کرتے ہیں، اچھا نہیں چوٹ رہی بدنگاہی، اب ایسا کرو 1 مرتبہ بدنگاہی ہو تو 4 رکعت نفل پڑھو، اللہ سے توبہ کرو، 2 مرتبہ بدنگاہی ہو تو 8 رکعت پڑھو، اب 4 مرتبہ بدنگاہی ہو جائے تو 16 رکعت پڑھو۔ ایک دن اگر 16 رکعت پڑھی تھوڑا نفس کا وہ ٹھکانہ ملتا ہے،
اور 2-4 مرتبہ جب 10-10 رکعت 12 رکعت اور 16 رکعت پڑھی تو شیطان کہتا ہے بھائی اس کو گناہ سے بچاؤ، یہ چھوٹا سا گناہ کرتا ہے، اس سے زیادہ عبادت کرتا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ بچ جایا کرے، بدنگاہی نہ کیا کرے۔ کتنے ہیں ان تجربات کے ذریعے جن کے گناہ چھوٹے ہیں اور جن کی زندگیاں بدلی ہیں، لیکن یہ کون کہے گا؟ آدمی خود سے طے کرے گا، آج طے کرے گا کل چھوڑ دے گا، نہیں وہی تو بہت زیادہ ہو گیا۔ اب اگر کسی کو بڑا مانا ہے تو کہے گا میرے شہر کا حکم ہے مجھے کرنا ہے، اور جب کرے گا تو وہ متقی بنے گا، اور ایک وقت آئے گا وہ ایسا متقی بن جائے گا کہ پھر خود دوسروں کو لے کر چلنے کے قابل ہو جائے گا۔ لیکن میرے دوستوں تقوی کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ میں قرآن کا ایک معمولی سا طالب علم ہوں اور بحیثیت ایک طالب علم عرض کر رہا ہوں، آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریے، سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجیے۔ میں نے سورہ فاتحہ تو اس لیے کہہ دیا کہ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے، یہ مضمون سورہ فاتحہ میں تو نہیں ہے، لیکن سورہ بقرہ سے لے کر کے سورہ ناس تک پورے قرآن میں جہاں کہیں جنتیوں کو جنت ملنے کا تذکرہ ہے، آپ قرآن میں دیکھیں گے وہ تقوی کی شرط کے ساتھ ہے، جس کے اندر تقوی ہوگا اسے جنت ملے گی، جس کے اندر تقوی نہیں ہوگا اسے جنت نہیں ملے گی۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين ان للمتقین مفازا ان المتقین فی جنات ونعیم۔ کتنی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی شرط لگا دی، تقوی ہوگا تو جنت ملے گی، تقوی ہوگا تو جنت ملے گی، لیکن ہوگا کیسے تقوی؟ آئے گا کیسے تقوی؟ صرف سوچ لینے سے نہیں آ جاتا، صرف دعا مانگ لینے سے نہیں آ جاتا، صرف کہہ دینے سے نہیں آ جاتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور بسا اوقات 10 سال اور 20 سال محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ یہ محنت ہمارے لیے آسان کر دے اور اللہ ہمیں متقی بنا دے، اور جس دن ایمان تقوی کی شکل میں ہماری زندگی میں آ گیا اسی دن ہم اللہ کے ولی ہو گئے، اور جنت کو اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے بنائی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یاد رکھو جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ کون ہے اللہ کے ولی؟ الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کا ایمان کامل ہے، جو کامل متقی ہیں۔ لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت۔ آج نیت کر لیں انشاءاللہ آج سے متقی بننے کی محنت کریں گے نا انشاءاللہ۔ جو معمولات بتلائے جائیں گے ان کی پابندی کریں گے، رابطہ مضبوط رکھیں گے، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، ہو جائے گا فوراً توبہ کریں گے، پھر اللہ کی طرف رجوع کریں گے، لوٹیں گے، اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے، دیر تک اللہ کی یاد میں بیٹھیں گے تاکہ دل میں اللہ کی محبت بڑھے، اور اللہ سے روزانہ بھیک مانگیں گے اللہ ہمیں متقی بنا دے، کریں گے انشاءاللہ۔ اب تک جو زندگی گزر چکی اس میں جو کمیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، لاپرواہیاں ہوئی، ان سے ہم سب توبہ کریں۔ توبہ کے ان کلمات کو اسی نیت سے پڑھنے کہ اللہ آج تک جو گناہ ہوئے، جو غلطیاں ہوئی ہمیں معاف کر دیجیے، ہم توبہ کر رہے ہیں، آج کے بعد سے ہم آپ کا کہنا مانیں گے، آپ کو کثرت سے یاد کریں گے، آپ کی محبت دل میں بسائیں گے، متقی بننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کوشش کرنا ہمارے بس میں، ہم کوشش کریں گے، بنانا آپ کے ہاتھ میں، آپ ہمیں بنا دیجیے، آپ کے لیے کوئی کوشش نہیں۔ اسی نیت کے ساتھ ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ كما هو من أسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ہمارے بزرگوں نے کچھ معاملات بتائے اور انہوں نے جو بھی بتایا ہے سب کتاب و سنت کی روشنی میں بتایا، ان معاملات کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ پھر نفع اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلا کام ہے صبح اور شام کی تسبیحات پڑھنا۔ ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور
ایک تصویر درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. ایک پارے کی تلاوت ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ جتنا آسانی سے ہو سکے روزانہ پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، پورے آداب کے ساتھ، تجوید کی رعایت کے ساتھ تلاوت کریں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں. یاد کرنے کی جگہ دل ہے، ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں. کبھی دل میں غفلت نہ آئے، اور یہ دل میں اللہ کی یاد بس جائے، ایسی بس جائے کہ بس اللہ ہی کی یاد دل میں رہے اور کسی کی یاد نہ ہو. اس کے لیے تھوڑی دیر روزانہ صبح اور شام قرآن پڑھیں. مراقبہ اس کا نام ہے کہ ہر طرف سے توجہ ہٹا کر صرف اللہ کی یاد میں بندہ کھو جائے. اور اس کا تقاضا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. بالکل ابتدائی دور میں قرآن پاک کی جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک صورت ہے سورہ مزمل. سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَوَكَّلْ إِلَيْهِ تَوَكِّيلًا. اپنے رب کا نام لیا کریں. ہمارے رب کا کیا نام ہے؟ کسی کو بتانے کی ضرورت کیا نام ہے ہمارے رب کا؟ اللہ. اللہ فرمانے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام ذکر کیا کریں، اپنے رب کا نام لیا کریں آپ. وَتَوَكَّلْ إِلَيْهِ تَوَكِّيلًا، اور اس طرح نام لیا کریں کہ آپ ہر چیز سے کٹ کر صرف اسی سے جڑ جائیں، ہر چیز سے کٹ کر اسی کی یاد میں کھو جائیں. اسی کی عملی مشق کا نام مراقبہ ہے. ہم جو آنکھیں بند کرواتے ہیں مراقبے میں، آنکھ بند کرنا مقصود نہیں ہے، آنکھ بند کرنا معاون ہے. جب تک دل میں اللہ کی یاد بس نہیں گئی اس وقت تک جب انسان آپ کو ہوتا ہے میں آپ کو دیکھوں گا تو آپ کا خیال آئے گا، پنکھے کو دیکھوں گا تو پنکھے کا خیال آئے گا. تو ساری چیزوں سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف، اللہ کی یاد میں کیسے پڑھیں گے؟ آنکھ بند کر لیں گے، کچھ نظر نہیں آئے گا تو کسی چیز کا خیال نہیں آئے گا، تو اللہ کی یاد میں کھو جانا آسان ہوگا. جب یہ یاد دل میں رچ بس جاتی ہے اس کے بعد آپ کھلی بھی رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد تو بندے کی آنکھ کھلی رہتی ہے اور بندہ اللہ کی یاد میں مست رہتا ہے، دل میں اللہ کی یاد بس جاتی ہے. اس لیے خوب یاد رکھیں مراقبے میں آنکھ بند کرانا مقصود نہیں ہے، مراقبے میں آنکھ بند کرانا معاون ہے، مددگار ہے. جیسے کسی بیمار سے ڈاکٹر کہے آپ چاول نہ کھایا کریں، تو چاول حرام تھوڑی ہے. آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جا کے پوچھیں مفتی صاحب چاول کھانا حرام ہے؟ نہیں، وہ فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں ممبرا میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھ سے منع کر دیا چاول نہ کھانا چاہیے، آپ جمعے میں اعلان کر دیجئے، ان کو نکلوا دیجئے یہاں سے محلے سے، چاول کھانا حلال ہے. ڈاکٹر صاحب کہیں گے بھائی چاول چھوڑانا مقصود نہیں ہے، بیماری چھوڑانا مقصود ہے. جب اچھے ہو جانا تو کھانا، جتنے دن بیمار ہو اتنے دن کے لیے کہا جا رہا ہے چاول نہ کھانا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو آنکھ بند کرانا مقصود نہیں ہے، دل میں اللہ کی یاد بسانا مقصود ہے. لیکن شروع میں جب تک ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں اس وقت تک خیالات سے بچنے کے لیے آنکھ بند کرائی جاتی ہے. اب جو کہا جا رہا ہے وہ کریں اور پھر دیکھیں مراقبہ کیسے ہوتا ہے. اس کے بعد کا ایک عمل ہے، یہ مراقبہ آپ کو روزانہ صبح شام کم از کم 15 منٹ 20 منٹ کرنا ہے، اور مہینے میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرنا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں ان سے مشورہ لینا ہے اور جو مشورہ دیں گے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ زندگی میں کیسے تقویٰ آ رہا ہے، زندگی میں کیسے اللہ کا خوف آ رہا ہے، اور زندگی صاف بدلتی ہوئی نظر آتی ہے. انسان کو خود بھی محسوس ہوتا ہے، گھر والوں کو بھی محسوس ہوتا ہے، دوسروں کو بھی محسوس ہوتا ہے. اور اس ذکر کے نتیجے میں جب اندر نور آتا ہے، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کے دل میں ایک نور آتا ہے. اب من شرح اللہ صدرہ، میں ہر بات پر آیت نہیں پڑھتا ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن الحمدللہ پورے شرح صدر کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہے. قرآن کا یہ طالب علم پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہے ہمارے بزرگوں کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو اللہ کی کتاب موجود ہو. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. جن کے دل ذکر سے خالی ہوتے ہیں ان کے دل میں تاریکی ہوتی ہے، جن کے دل میں ذکر آتا ہے ان کے دل میں نور آتا ہے. جب یہ نور آتا ہے تو پھر انسان کے اندر ایک بڑی تبدیلی آتی ہے، انسان کا مزاج بدلتا ہے، اس کی پوری زندگی بدلتی ہے. یہ معاملات پورے کریں، ہمارے احباب سے کارڈ لے لیں، دعا کے بعد انشاءاللہ کارڈ میں معاملات کی کروں. تھوڑی دیر مراقبے کی مشق کر لیں، جیسے کہا جائے ویسے کریں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں.
پورا دھیان اپنے دل پر جمائیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور یہ خیال کریں کہ میرے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرمائیں، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم۔ پروردگار عالم، ہم آپ کا عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ۔ ہمارے دلوں کی ظلمت اور تاریکی دور فرما دیجیے اللہ۔ ہماری زندگی کو گناہوں کی گندگی سے خالی کر دیجیے، پاک کر دیجیے اللہ۔ اللہ اب تک جو گناہ ہو چکے انہیں معاف فرما دیجیے اللہ۔ آئندہ گناہوں سے پاک و صاف زندگی نصیب فرمائیے اللہ۔ قیامت کے دن کی ذلت اور بے عزتی سے حفاظت اللہ۔ قیامت کے دن کی ذلت و بے عزتی سے حفاظت فرمائیے اللہ۔ جن خوش نصیبوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن عرش کے سائے کی خوشخبری سنائی ہے اللہ، ان میں ہم سب کو شامل فرما دیجیے اللہ۔ ہم سب کو شامل فرما دیجیے اللہ۔ ہمارے ظاہر کی بھی کامل اصلاح فرمائیے، ہمارے باطن کی بھی کامل اصلاح فرمائیے اللہ۔ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائیے، کامل تقوی نصیب فرمائیے، ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے، ایک پل کی غفلت سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے اللہ۔ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے اللہ۔ دلوں کی غفلت سے حفاظت فرمائیے، ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ۔ ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، جسمانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائیے، روحانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائیے اللہ۔ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرمائیے، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرمائیے اللہ۔ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے اللہ۔ اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دیجیے اللہ۔ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، سب کو اپنا بنا لیجیے اللہ، سب کو اپنا بنا لیجیے۔ نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، دجال کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، زندگی اور موت کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ۔ جب تک زندہ رکھیے اللہ، اپنا فرما بردار بن کر زندہ رکھیے، اپنا بندہ بنا کر زندہ رکھیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی بنا کر زندہ رکھیے، صحت اور عافیت کے ساتھ زندہ رکھیے، تمام قوتوں اور طاقتوں کے ساتھ زندہ رکھیے اور اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے اللہ۔ شیطان سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے اللہ۔ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے اللہ۔ جو آپ کے ایمان والے بندے اور بندیاں اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دیجیے اور آپ نے جن کی مغفرت فرما دی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔